بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اب یہ کہ حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی ہیں. نمبر ایک، حدیث کا معنی حادث کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے قدیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن پاک بھی قدیم ہے. اس کے بالمقابل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حادث ہے، اس لیے آپ کا کلام بھی حادث ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو حدیث بمعنی حادث کہا جاتا ہے. اللہ کی ذات قدیم ہے تو اللہ کا کلام بھی قدیم ہوا. ہمارے زمانے کا ایک بہت علم کلام کا ایک بہت باریک مسئلہ ہے. اللہ کی ذات اور صفات تو قدیم ہے مگر اللہ کے افعال قدیم نہیں. اللہ کے افعال، کیوں کائنات کو بنانا، انسان کو بنانا، چیزوں کو وجود دینا، یہ اللہ کے افعال ہے. تو اللہ کے افعال قدیم نہیں، ورنہ دنیا کی ہر چیز قدیم ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ اللہ کی ذات اور صفات تو قدیم ہے مگر اللہ کے افعال قدیم نہیں. اللہ کے رسول کی ذات یہ کیا ہے؟ حادث ہے، کیونکہ آپ پیدا ہوئے اور اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حادث ہوئے. حادث کا مطلب وہی ہے جو پہلے سے نہ ہو اور ہمیشہ نہ رہے. تو آپ پیدا ہوئے اور پھر آپ اس دنیا سے رحلت فرما گئے. آپ نے جو بات کہا کہ آپ کی بات بھی آپ کے انتقال کے بعد آپ کے ساتھ بند ہو گئی. اب جو کتابوں میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ایک قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کا انتظام کیا ہے، لیکن تو کہا کہ قدیم، اس قدیم کے مقابلے میں اس کو حادث کہا جاتا ہے. دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، حدیث کہتے ہیں بات اور کلام کو، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں اس لیے اس کو حدیث کہا جاتا ہے. اس پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں صرف باتیں کہاں، اس میں تو آپ کے احوال اور افعال بھی داخل ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے احوال اور افعال کو تغریباً احادیث کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ ہر بات کو حدیث کہتے ہیں مگر آپ کی بات کو کیوں حدیث کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حقیقی معنی میں اگر کسی بات کو بات کہا جائے تو اللہ کے رسول کی بات. ارے بھائی کہتے ہیں نا ہمارے، ارے بھائی بات تو وہ ہے جو میں نے فلاں کی بات سنی. تو بالکل ایسے یعنی بات پر کمال کے اعتبار سے اگر اطلاق ہو سکتا ہے کسی کی بات پر تو وہ کس پر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء نے لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال اور افعال اور احوال کو حدیث سے تعبیر کرنا خود ساختہ اصطلاح نہیں ہے بلکہ خود قرآن کریم سے مستنبط ہے. وہ اس طور پر کہ آپ کے ارشادات جن کو حدیث کہا جاتا ہے وہ سراسر بیان دین ہے، اور سورۃ والضحیٰ میں اس بیان دین کو تحدیث سے تعبیر کیا گیا. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہاں پر نعمت سے مراد دین ہے، جیسا کہ بعض دوسری آیات میں ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دین کو نعمت سے تعبیر کیا ہے، اور یہاں پر کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. کتنا بہترین جوڑ دیا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ یہاں کہا، اور دوسری جگہ پر نعمت، دوسری آیتوں میں دین کو نعمت سے تعبیر کیا ہے. پس حدیث کا تسنیہ حدیث کے ساتھ اس تحدیث سے ماخوذ ہے. اس کی قدر مزید وضاحت یہ ہے کہ دراصل وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ مربوط ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کے ساتھ، اور آیت کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو انجان اور ناواقف پایا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ ہم نے آپ کو علیاذ باللہ گمراہ پایا نہیں کر سکتے. ایسا نہیں بول سکتے ہم نے آپ کو جاہل پایا یا آپ کی شان میں گستاخی. تو انتخاب الفاظ اللہ کے رسول کی شان کے مطابق ہونے، تو کتنے اچھے الفاظ استعمال کیے
اور ہم نے آپ کو انجان اور ناواقف پایا، تو ہم نے آپ کو علوم و معارف عطا کیے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. پھر آگے چل کر کہتے ہیں سو ان علوم و معارف کو جو آپ کو احادیث میں موجود ہے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. تو فہدا کی تفسیر کس سے کیا؟ بنعمت سے. اور پھر اس کے بعد کہا فحدث. اس بیان کرنے پھر آگے چل کر کہتے ہیں سو ان علوم و معارف کو جو آپ کو احادیث میں موجود ہے لوگوں کے سامنے بیان کیجیے. اس بیان کرنے کو آیت شریفہ میں تحدیث سے تعبیر فرمایا، بس اسی سے یہ لفظ حدیث ماخوذ ہے. تو اب یا تو یہ ماخوذ ہے حادث قدیم کے مقابلے میں اس سے، یا یہ ماخوذ ہے حدیث بعد سے، یا یہ ماخوذ ہے تحدیث سے. تینوں میں سے کسی ایک سے. حدیث کے قریب المعنی چند الفاظ اور ان کا باہمی فرق جاننا چاہیے کہ یہاں ہر چند اصطلاحی الفاظ اور ہے. حدیث، خبر، اثر اور سنت، یہ الفاظ آپس میں مترادف یا مختلف ہے، جس کو محدثین بھی لکھتے ہیں اور اصولیین بھی، جیسا کہ آپ نے نور الانوار اور شرح نخبۃ الفکر وغیرہ میں پڑھ چکے ہیں. جمہور محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث اور خبر دونوں مترادف ہیں. حدیث و خبر یہ مترادف ہیں. پھر حدیث کی تعریف میں اختلاف. بعضوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احوال ہی کے ساتھ اسے خاص رکھا ہے کہ حدیث کا اطلاق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر ہوتا ہے، اور بعض نے صحابہ کے اقوال کو بھی حدیث کی تعریف میں شامل کیا ہے، اور بعض نے تابعین کے اقوال کو بھی شامل کیا ہے. بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ حدیث اور خبر میں تباین ہے. اوپر کیا بات گزری؟ دونوں مترادف ہیں. دوسری بات آ رہی کہ دونوں میں تباین ہے. حدیث ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے جو چیزیں ثابت ہیں اس پر حدیث کا اطلاق ہو. والخبر ما جاء عن غیرہ، حضور کے علاوہ صحابہ اور تابعین سے جو چیزیں ثابت ہیں اسے کیا کہیں گے؟ خبر کہا جائے گا. اور بعد میں حدیث کو خاص یعنی ما جاء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خبر کو عام یعنی ما جاء عن النبی وعن غیرہ، کہ حدیث تو خاص ہے، صحابی کی بات پر اور تابعی کی بات پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. البتہ خبر عام ہے، اللہ کے رسول کی بات کو بھی خبر کہا جا سکتا ہے، صحابی کی بات کو بھی خبر کہا جا سکتا ہے، اور تابعی کی بات کو بھی خبر کہا جا سکتا ہے. اب رہا فرق درمیان سنت اور حدیث کے، سو بعض نے تو اس کو ایک دوسرے کے مرادف کہا ہے، سنت اور حدیث کا لفظ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اقوال پر ہوتا ہے، اور سنت عام ہے، اقوال، افعال، احوال، تقریرات، سکون، ہم سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے سنت کا. اور حدیث کا صرف آپ کے اقوال پر ہوتا ہے، ایک رائے. اور سنت عام ہے، اس کا اطلاق آپ کے اقوال، افعال، احوال سب پر ہوتا ہے. اور اثر کا اطلاق محدثین کے یہاں حدیث مرفوع اور موقوف دونوں پر ہوتا ہے. تو ایک ہو گیا حدیث، دوسرا ہو گیا خبر، تیسرا ہو گیا سنت، اور چوتھا لفظ ہے اثر. اثر کا اطلاق محدثین کے یہاں حدیث مرفوع اور موقوف دونوں پر ہوتا ہے. شرح معانی الاثار وہ اثر کی جمع ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اثر کا اطلاق تو محدثین کے یہاں حدیث مرفوع اور موقوف دونوں پر ہوتا ہے. چنانچہ امام طحاوی نے اپنی کتاب کا نام شرح معانی الاثار رکھا. میں نے آگے پڑھا تھی، اس سے پہلے میں نے بول دی. اور اس میں وہ روایات مرفوعہ اور موقوفہ سبھی لائے ہیں، اور بعض علماء نے اثر کو خاص قرار دیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں روایت مرفوعہ اور موقوفہ دونوں آپ نے شامل کیا ہے، گویا کہ اثر کو عام رکھا ہے آپ نے. اور بعض علماء نے اثر کو خاص قرار دیا ہے موقوف کے ساتھ، کہ جو احادیث موقوفہ ہے، مرفوعہ نہیں، ان کو اثر کہیں گے، مرفوع پر اس کا اطلاق نہیں کرتے. تو یہ احادیث مبارکہ کے سلسلے میں لفظ حدیث، لفظ خبر، لفظ سنت اور لفظ اثر، ان چاروں کے درمیان محدثین نے کیا بات بیان کی اسے ذکر کیا. اس کے بعد حضرت نے مدون اول پر کلام کیا ہے، جو آپ کے سامنے بات آ چکی ہے کہ مدون اول حضرت عمر بن عبدالعزیز اور امام زہری اور ابو بکر بن حزم اور
جریر وغیرہ جو محدثین گزرے ہیں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دوسری اور تیسری صدی میں جیسا کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ کس طریقے سے احادیث مبارکہ کے مجموعے کو ہمارے علماء نے کیا کیا ہے، تیار کیا ہے. علم حدیث کی نسبت. علم حدیث آج ویسے بھی شیخ صاحب نہیں ہے نا، ہاں تو چپ چاپ پڑھتے رہنے کا. جاننا چاہیے کہ علوم کی اجناس مقرر ہے. اولا علم کی دو قسمیں ہیں مسلمانوں کے نزدیک. علم کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک علوم عقلیہ اور نمبر دو علوم نقلیہ. دو چار لکیر میں حضرت نے بات لکھی لیکن بڑی پتہ کی بات ہے، سننے سے تعلق رکھتی ہے. ہم اتنے سالوں سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سا علم کون سی کیٹیگری میں آتا ہے. بہت اچھی بحث کی حضرت نے، چار ہی لکیر میں بہت اچھے انداز میں سمجھایا. تو فرمایا کہ اولا علوم کی دو قسمیں، علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ. پھر نقلیہ کی دو قسمیں. علوم نقلیہ کی جو منقول علوم ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، شرعیہ اور غیر شرعیہ. علوم شرعیہ اور علوم غیر شرعیہ. پھر شرعیہ کی دو قسمیں ہیں. پھر علوم شرعیہ کی دو قسمیں ہیں، اصلیہ اور فرعیہ. اصلیہ اور فرعیہ. اب دیکھنا یہ ہے کہ علم حدیث کون سی جنس میں آتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم حدیث کہاں پر فٹ ہوتا ہے. حضرت نے کتنی اچھی بات بیان کی. سو علم حدیث کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال وغیرہ سے ہے جو از قبیل منقول ہے. جو از قبیل تو اوپر گزرا معقولہ اور منقولہ، اس میں سے یہ کون سا ہو گیا؟ منقولہ. تو ایک تو منقول، اور ہمارے دین کا مدار چونکہ قرآن اور حدیث پر ہے اور دونوں چیزیں اصل دین ہے، لہذا علم حدیث علوم نقلیہ شرعیہ اصلیہ میں سے ہوا. علم حدیث کس میں سے ہوا؟ علوم نقلیہ شرعیہ اصلیہ. علوم نقلیہ شرعیہ اصلیہ میں سے ہوا. اور علم فقہ وہ علوم نقلیہ شرعیہ میں سے ہے لیکن فرعیہ نہ کہ اصلیہ، اس لیے کہ اس میں قیاس وغیرہ کے اصول سے کام چل رہا ہے نا، اہمیت اس کی کوئی کم نہیں ہے. تو اب کیا ہوگا؟ علم فقہ اس میں سے ہوا علوم نقلیہ شرعیہ فرعیہ. علوم نقلیہ شرعیہ فرعیہ نہ کہ اصلیہ. اور نحو صرف اور معانی وغیرہ وہ علوم نقلیہ ہے لیکن غیر شرعیہ ہے. علوم اب کیا بولیں گے اس کو؟ علوم نقلیہ غیر شرعیہ. اصلیہ فرعیہ کی بات نہیں آئی ہے یہاں پر. علوم نقلیہ غیر شرعیہ. تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. آپ نے نحو صرف پڑھا، یہ کس میں آیا؟ علوم نقلیہ غیر شرعیہ. آپ نے علم تفسیر کو پڑھا، علوم نقلیہ عقلیہ شرعیہ اصلیہ. ارے سمجھ میں آئی بات؟ کیونکہ قرآن کا علم ہے تو نقلی، اور علم کلام ہے. شرع عقائد نسبی پڑھی آپ نے، تو کیا ہے وہ؟ علوم عقلیہ شرعیہ اصلیہ. کیا ہے؟ کس میں سے ہے؟ علم کلام علوم عقلیہ، نقلیہ نہیں، وہ علوم عقلیہ مگر شرعیہ اور ساتھ میں اصلیہ. اس لیے کہ اصول دین سے بحث ہوتی ہے اس کے اندر میں. آپ نے علم بلاغت پڑھا تو وہ کیا ہے؟ علوم نقلیہ غیر شرعیہ. شرعی نہیں ہے وہ، علوم نقلی ہے، نقل سے ہی اس کے قاعدے نقل ہوتے چلے آئے ہیں. تو فرماتے ہیں علوم نقلیہ غیر شرعیہ. بہت سارے لوگ ملحد بھی ہے اور بڑی بلاغت اور فصاحت جانتے، جیسے طہ حسین وغیرہ جیسے سر پھرے لوگ، لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین. تو ظاہر سی بات ہے وہ اگرچہ عربی کے ادیب تھے مگر دین سے کچھ لینا دینا ان کو تھا نہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ علوم نقلیہ تو تھا مگر غیر شرعیہ، اور غیر شرعیہ کا اثر بھی ان پر ہوا.
کیونکہ اسی کے اندر میں ڈوبتے چلے گئے. تو ایسی بہت ساری الٹی سلٹی کھوپڑیاں آپ کو تاریخ کے اندر میں کیا ہوگی، ملے گی، جو ادیب ہے، ودیب ہے، تدیب ہے، قریب ہے، مگر کچھ لینے دینے کا نہیں. اس لیے کہ لفاظی سے کام چلت پھلت نہیں. اچھا بولنا، اچھا لکھ لینا یہ کمال نہیں. کب کیا بولنا وہ کمال ہے. جائز بولنا یا ناجائز بولنا اور لکھنا یہ کمال ہے. صرف بولنا اور لکھنا یہ کمال نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال علم حدیث کا مرتبہ حضرت شیخ الحدیث فرماتے ہیں مرتبہ دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تعلیم و تعلم اور دوسرا شرافت اور فضیلت کے لحاظ سے. تعلیم کے اعتبار سے علم حدیث کا مرتبہ یہ ہے کہ علوم عربیہ عالیہ کے بعد ہونا چاہیے. یعنی پہلے عربی سیکھو، نحو صرف بلاغت سب سیکھو. اس لیے کہ ہم عجمیوں کے لیے ان علوم کے بغیر حدیث کا سمجھنا مشکل ہے. اپنے کو اپنی زبان کے ٹھکانے نہیں، تو عربی زبان تو حدیث کو پڑھنے کے لیے پہلے نحو صرف پڑھ بھائی. اسی لیے کھپ آتے ہیں، علم النحو یاد کراتے، علم الصرف یاد کراتے، علم الصیغہ پڑھاتے، ہدایت النحو پڑھاتے، کافیہ پڑھاتے، شرح نقیل پڑھاتے، شرح جامی پڑھاتے. پڑھ بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ آگے سمجھنا ہے سب. یہی نہیں پڑھے گا تو سمجھے گا کیسے؟ ان علوم کے بغیر حدیث کا سمجھنا مشکل ہے. دراصل علوم عربیہ کی دو قسمیں ہیں، عالیہ اور عالیہ، یا کہیں گے مقصودہ اور غیر مقصودہ. نحو صرف و معانی بیان وغیرہ علوم عالیہ میں سے ہے کہ قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے آلہ اور وسیلہ اور ذریعہ ہے. اور تفسیر حدیث فقہ علوم عالیہ اور مقصودہ، علوم عالیہ اور مقصودہ. ترتیب اس طرح ہے تعلیم کی کہ اولاً علوم عالیہ پڑھے جائے، اس کے بعد علوم عالیہ کو پڑھا جائے، پہلے حمزہ سے اور بعد میں عین سے. تو پہلے علوم عالیہ پڑھے جائے. اسی لیے ہمارے درس نظامی میں آپ دیکھیں ڈائریکٹ عربی دوم کے اندر بخاری نہیں پڑھاتے. یہ ابھی تو ٹھکانے ہیں نہیں، ابھی تو پاپا پگلی کھیل رہے ہیں حضرت. نہ وہ سر پڑھ لے بھیا، عبارت پڑھنا سیکھ لے، وجوہ اعراب کو سمجھ لے کہ بھئی یہ کیوں مرفوع ہے، یہ کیوں منصوب ہے، یہ کیوں مجرور ہے. اس لیے کہ عربی کو سمجھنا ہے تو سب جاننا پڑے گا آپ کو. تو اولاً علوم عالیہ کو پڑھا جائے، اس کے بعد علوم عالیہ کو، جیسا کہ ہمارے ان مدارس عربیہ میں ہوتا ہے کہ نحو صرف کی تعلیم ابتدا میں دی جاتی ہے، اس کے بعد حدیث اور تفسیر کی. اور فضیلت کے اعتبار سے یہ ہے کہ علم حدیث افضل العلوم الشرعیہ، افضل العلوم الشرعیہ. حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا اعلم علما افضل من علم الحدیث، لا اعلم علما افضل من علم الحدیث. علوم شرعیہ 5 ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے. پڑھتے پڑھتے بڈھا ہو رہا ہے، فارغ ہو رہا ہے، خالی دماغ فارغ نہیں ہونا چاہیے چیزوں سے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ معلوم ہونا چاہیے کون سے علوم مقصودہ ہے، کون سے علوم مقصودہ. علوم شرعیہ 5. نمبر 1 علم حدیث، نمبر 2 علم فقہ، نمبر 3 علم تفسیر، نمبر 4 اصول فقہ، اور نمبر 5 علم العقائد، اور نمبر 5 علم العقائد. اور بعض علماء نے علم تصوف کو بھی مستقل شمار کر کے علوم دینیہ کو بجائے 5 کے 6 قرار دیا ہے. بعض نے کہا کہ علوم تصوف یہ بھی بہرحال ضروری ہے مقصودہ میں سے، بلکہ صحیح ہے کہ 6 کہنا چاہیے. شرح عقائد کی مشہور شرح النبراس کے مصنف نے ایسا ہی کیا ہے. علامہ سیوطی تدریب کے اندر میں اس علم کی شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیگر تمام علوم شرعیہ میں اس علم کی طرف احتیاج زیادہ ہے، یعنی علم حدیث کی طرف. فقہ کا محتاج ہونا تو ظاہر ہے کہ زیادہ تر فقہی مسائل حدیث اور پھر دوسرے درجے میں قیاس ہی سے ثابت ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے بڑی پتہ کی بات کہی کہ دیکھو علم حدیث کیسا علم ہے، ہر علوم شرعیہ کو اس کی ضرورت ہے. کتنی اچھی بات بیان کر رہے ہیں امام جلال الدین سیوطی. امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ دیکھو علم فقہ بھی علم حدیث کا محتاج. آپ نے دیکھا
صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی، اس کے بعد اس میں جن جن حدیثوں کو بیان کیا، ان حدیثوں کو سمجھانے کے لیے ہمارے امام زیلعی آئے، اور امام زیلعی نے احادیث ہدایہ کی تخریج کی، نصب الرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ۔ کتنی جلدوں میں؟ زیادہ نہیں، صرف 10 جلدوں میں۔ اللہ کچھ سمجھتا ہے؟ تو جتنی حدیثیں امام مردینانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی، ان سب کو سند متصل کے ساتھ انہوں نے جمع کر دیا کہ بھئی یہ سند، انہوں نے ایسی حدیث کا ٹکڑا بیان کر دیا، یہ پوری حدیث یہ ہے، اس کی سند یہ ہے، اور فلاں 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 کتابوں میں ہے۔ تو علم فقہ کا کام بھی حدیث کے بغیر چل سکتا نہیں۔ ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ تفسیر بھی حدیث کا محتاج ہے، اس لیے کہ تفسیر حدیث کے بغیر تفسیر ہو نہیں سکتی، حدیث تو ہے ہی۔ امام ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم لکھی 20 جلدوں کے اندر، قرآن کی ہر آیت کے ذیل میں کون سی احادیث میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، اس کو جمع کیا انہوں نے۔ ابھی ایک تفسیر کی کتاب جمع کی لوگوں نے تیار کی ہے، موسوعۃ التفسیر بالمأثور، ابھی تک کہ اس کی 26 جلدیں آ گئی، جس میں ہر آیت کے ذیل میں کون سی احادیث وہاں پر فٹ ہوتی ہے، اس کو جمع کیا گیا ہے۔ تو خود امام جلال الدین السیوطی نے کتاب لکھی الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور، زیادہ نہیں، صرف 10 جلدوں کے اندر۔ تو حدیث تفسیر کو بھی سمجھنے کے لیے حدیث کے بغیر کام چلے گا نہیں۔ تو امام جلال الدین السیوطی بڑی پتے کی بات بیان کر رہے ہیں۔ مفسرین نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے کہ اول التفاسیر ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین تفسیر وہ ہے جو حدیث سے ثابت ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے علم اصول فقہ، اس کو بھی ضرورت ہے حدیث کی، علم العقائد، اس کو بھی ضرورت ہے حدیث کی، علم تصوف، اس کو بھی ضرورت ہے حدیث کی۔ تو کسی کا کام، حضرت تھانوی نے کتاب لکھی التکشف عن مہمات التصوف، اس میں حضرات صوفیہ کے یہاں پر جتنی بھی حدیثیں چلتی ہے، ان ساری حدیثوں کی تخریج، اس کی تعلیق، اس کی تشریح، اس کی توضیح بیان کی ہے، التکشف عن مہمات التصوف۔ بہرحال بہت عرصے کے بعد میں نے مولانا عبدالحی لکھنوی کی کسی تصنیف میں دیکھا تھا کہ انہوں نے لکھا کہ ایک مرتبہ کا قصہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں چند لوگ میرے پاس آئے جن کا آپس میں اس بات میں اختلاف ہو رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی افضل ہے قرآن کریم سے یا قرآن کریم افضل ہے۔ عجیب سوال۔ مولانا لکھتے ہیں میں نے جواب دیا قرآن کریم افضل ہے، اور وجہ وہی بیان کی جو ابھی گزری، یعنی حادث اور قدیم کا فرق، کہ قدیم افضل ہوتا ہے حادث سے۔ اس مضمون کی ایک حدیث المقاصد الحسنہ میں ملی جس کے الفاظ ہے آیۃ من کتاب اللہ خیر من محمد و آلہ۔ اب قرآن تو اللہ کا کلام ہے نا، تو ہر چیز کو انزل الناس قدر منازلہم، کسی کو تو اللہ کے رسول کی ذات تو ذات ہے، لیکن اللہ کے رسول کو بھی اتنا بڑا مقام کیوں ملا؟ قرآن کی وجہ سے ملا۔ کہ کہیں ابھی میں نے بہت اچھا ایک جملہ پڑھا تھا، میں نے اس کو لکھا بھی ہے یا اپنے پاس ہی محفوظ کیا ہے، کہا اللہ رب العزت نے افضل الملائکہ کے ذریعے افضل الخلق کے اوپر افضل الکتاب کو افضل الشہور کے افضل الایام میں نازل کیا۔ کتنا اچھا بیان کیا ہوگا، کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت نے افضل الملائکہ جبریل کے ذریعے افضل البشر والخلق، مخلوق اور بشر میں سب سے افضل ہستی پر، افضل الکلامی یعنی اپنے کلام کو، افضل الشہری افضل ترین مہینے یعنی رمضان کے مہینے میں، افضل یوم سب سے افضل ترین یوم یعنی لیلۃ القدر کے اندر میں اس کو نازل کیا۔ کہا یہی قرآن کریم کی افضلیت کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے۔ مگر علامہ سخاوی نے اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت کہیں ملی نہیں، لیکن آگے چل کر انہوں نے بہت سی روایت فضائل قرآن سے متعلق ایسی جمع کی جن کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت آسمان اور زمین اور دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ لیکن اس قسم کی روایت سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ حضرت اس کا جواب دے رہے ہیں
بندے کے نزدیک اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ قرآن کریم افضل ہے حضور کی ذات گرامی سے، تب بھی یہ کہا جائے گا کہ علم حدیث کا موضوع حضور کی ذات گرامی ہے بحیثیت وصف رسالت کے، اور علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے باعتبار بیان معنی و ایضاح مراد کی، جو بندوں کی صفت ہے، نہ کہ باعتبار صفت باری ہونے کے۔ یعنی علم تفسیر میں قرآن کریم سے بحث اس حیثیت سے نہیں ہوتی کہ وہ کلام الہی وہ صفت باری ہے، بلکہ ایضاح معنی کے لحاظ سے بحث ہوتی ہے۔ کتنا اچھا بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر حدیث افضل ہونا چاہیے، حضرت اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہرحال تفسیر کون کر رہا ہے؟ مفسرین ہی کر رہے ہیں، تو قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے لیکن کوشش تو کرنے والے بشر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لہذا کہہ سکتے ہیں علم حدیث کا موضوع افضل ہے۔ علم حدیث کا علم تفسیر کے موضوع سے، علم تفسیر کے موضوع سے کیا مطلب؟ کہ علم حدیث کا موضوع یہ اللہ کے رسول کی ذات من حیث الرسالہ ہے، اور علم تفسیر کا موضوع یہ قرآن کے الفاظ کی وضاحت ہے۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات افضل ہو جاتی ہے۔ اس کو حضرت نے اور اچھے سے بیان کیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ حضور کی ذات گرامی افضل ہے یا قرآن کریم ہے، بڑا دلچسپ موضوع، اسی لیے حضرت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اس کو۔ جو حضرات قرآن کریم کو افضل قرار دیتے ہیں وہ اس بنا پر کہ قرآن کریم کلام الہی و صفت باری ہے، اور تمام صفات باری قدیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہے، اور قدیم افضل ہوتا ہے حادث سے، یہ اعتبار سے برابر ہے۔ تو اس کو کلام الہی کی حیثیت سے دیکھو تو افضل کون ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اور علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے جو قدیم ہے۔ یہاں پر بحث یہ ہے کہ لفظ قرآن کا اطلاق کلام نفسی و لفظی دونوں پر آتا ہے، اور صفت باری جو قدیم ہے وہ قرآن بمعنی کلام نفسی ہے۔ یہ بہت دقیق بحث ہے علم کلام کی، اسی لیے علم کلام پڑھنا چاہیے۔ ہم نے یہاں پر جامعہ میں تکمیل علم کلام والا شعبہ کیا گیا ہے، شروع کیا ہے، جس میں بہت اچھے انداز میں مولانا عبد المالک اور حکیم فخر الاسلام صاحب اور میں بھی خود ان کو پڑھاتا ہوں۔ تو یہ کلام نفسی اور کلام لفظی کو سمجھنے کے لیے وقت دارت، لمبا وقت چاہیے۔ بہرحال کبھی کہیں کوئی حدیث میں کہیں پر موقع آیا تو اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو مطلب بھی ہے وہ صفت باری ہے، بلکہ ایضاح معنی کے لحاظ سے بحث ہوتی ہے۔ کتنا اچھا بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر حدیث افضل ہونا چاہیے، وہ صفت باری ہے، بلکہ ایضاح معنی کے لحاظ سے بحث ہوتی ہے۔ کتنا اچھا بیان کر رہے ہیں کہ تفسیر حدیث افضل ہونا چاہیے، حضرت اس کو ثابت کر رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بہرحال تفسیر کون کر رہا ہے؟ مفسرین ہی کر رہے ہیں، تو قرآن کے معنی کو سمجھنے کے لیے لیکن کوشش تو کرنے والے بشر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، لہذا کہہ سکتے ہیں علم حدیث کا موضوع افضل ہے۔ علم حدیث کا علم تفسیر کے موضوع سے، علم تفسیر کے موضوع سے کیا مطلب؟ کہ علم حدیث کا موضوع یہ اللہ کے رسول کی ذات من حیث الرسالہ ہے، اور علم تفسیر کا موضوع یہ قرآن کے الفاظ کی وضاحت ہے۔ تو اس انداز سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول کی ذات افضل ہو جاتی ہے۔ اس کو حضرت نے اور اچھے سے بیان کیا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ حضور کی ذات گرامی افضل ہے یا قرآن کریم ہے، بڑا دلچسپ موضوع، اسی لیے حضرت تفصیل سے بیان کر رہے ہیں اس کو۔ جو حضرات قرآن کریم کو افضل قرار دیتے ہیں وہ اس بنا پر کہ قرآن کریم کلام الہی و صفت باری ہے، اور تمام صفات باری قدیم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حادث ہے، اور قدیم افضل ہوتا ہے حادث سے، یہ اعتبار سے برابر ہے۔ تو اس کو کلام الہی کی حیثیت سے دیکھو تو افضل کون ہوگا؟ قرآن ہوگا۔ اور علم تفسیر کا موضوع قرآن کریم ہے جو قدیم ہے۔ یہاں پر بحث یہ ہے کہ لفظ قرآن کا اطلاق کلام نفسی و لفظی دونوں پر آتا ہے،
اور صفت باری جو قدیم ہے وہ قرآن بمعنی کلام نفسی ہے. یہ بہت دقیق بحث ہے علم کلام کی، اسی لیے علم کلام پڑھنا چاہیے. ہم نے یہاں پر جامعہ میں تکمیل علم کلام والا شعبہ کیا گیا ہے، شروع کیا ہے، جس میں بہت اچھے انداز میں مولانا عبد المالک اور حکیم فخر الاسلام صاحب اور میں بھی خود ان کو پڑھاتا ہوں. تو یہ کلام نفسی اور کلام لفظی کو سمجھنے کے لیے وقت ادارت، لمبا وقت چاہیے. بہرحال کبھی کہیں کوئی حدیث میں کہیں پر موقع آیا تو اس کو ہم تفصیل سے سمجھیں گے. تو فرماتے ہیں کلام نفسی اور لفظی دونوں پر آتا ہے، اور صفت باری جو قدیم ہے وہ قرآن بمعنی کلام نفسی ہے، نہ کہ قرآن بمعنی کلام لفظی. اس لیے تو وہ حادث مرکب من الحروف ہے، یعنی کلام لفظی جو ہے، جو الفاظ میں ہے، وہ حادث اور مرکب من الحروف ہے. ہاں کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام جو لکھا نہیں گیا، جو پڑھا نہیں گیا، جو اللہ کا کلام ہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے، وہ تو قدیم ہے، وہ تو حادث ہو سکتا نہیں ہے. اور علم تفسیر کا موضوع قرآن بمعنی کلام لفظی ہے، نہ کہ بمعنی کلام نفسی، نہ کہ بمعنی کلام نفسی، یعنی اللہ کا جو کلام ہے وہ نہیں، بلکہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اس حیثیت سے دیکھا جائے تو اللہ کے رسول کی ذات سے حدیث کا تعلق ہے تو حدیث افضل، اور مفسرین کے باتوں سے علم تفسیر کا تعلق ہے تو یہ مفضول ہے. ہاں بعض حضرات نے کلام نفسی کے اعتبار سے، تو کلام نفسی کے اعتبار سے تو قرآن افضل ہوگا، اور کلام لفظی کے اعتبار سے قرآن کریم سے زیادہ افضل اللہ کے رسول کی ذات ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جہاں پر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں وہ کعبۃ اللہ سے زیادہ افضل ہے. روضہ مبارکہ میں، قبر شریف میں، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک زمین کے جس حصے سے ملا ہوا ہے وہ افضل من الکعبہ، وہ کعبہ سے بھی افضل ہے. اور بڑی اچھی بات ہے امام مالک، کیوں کہا کعبہ میں اللہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ اپنے جسم سے کیا ہے، منزہ ہے، مگر قبر میں اللہ کے رسول کی ذات ہے، قبر میں اللہ کے رسول کی ذات ہے. تو کہا کہ جس جگہ پر اللہ کے رسول استراحت فرما رہے ہیں وہ جگہ تو کعبہ سے بھی زیادہ افضل ہے. اللہ کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ہاں بہرحال تو حضرت نے یہ کچھ چیزیں بیان کی تھی، اور اس بہانے ہم کو کچھ چیزیں بہرحال کیا ہو گئی، پتہ بھی چل گئی کہ بہرحال ان کا جاننا بھی کیا تھا، ضروری تھا. اس کے علاوہ امام ابو داؤد اور ابو داؤد کے سلسلے میں آپ نے جو باتیں بیان کی ہیں اس پر بھی اس سے پہلے کلام ہو چکا ہے. امام ابو داؤد کے سلسلے میں جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں آپ کے شاگرد ابو موسیٰ اور موسیٰ بن ہارون وغیرہ کے حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں. سہل ابن عبداللہ التستری کا قصہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سہل ابن عبداللہ التستری جو کہ اپنے زمانے کے اکابر صوفیہ اور اولیاء میں ہیں، امام ابو داؤد کی خدمت میں تشریف لائے اور عرض کیا ان لی الیک حاجہ، مجھے آپ سے غرض ہے جس کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. امام صاحب نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے پیشانی پر بوسہ دینا چاہتا ہوں. کہا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا مشغلہ دن رات اللہ کے رسول کے کلام کو پڑھنا اور پڑھانا ہے اور لکھنا اور لکھانا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سر پر بوسہ دینا میرے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے. ایسا علم حدیث سے حضرات صوفیہ اور اولیاء کو بھی تعلق تھا. تو کہا کہ امام ابو داؤد کو آ کر یہ بات انہوں نے بیان کی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد اپنے زمانے کے اولیاء اور مخلصین، اللہ کے مخلص بندوں کے کیا تھے؟ منبع اور مرجع تھے. بہرحال علامہ عبد الوہاب الشعرانی کا ایک مکاشفہ، یہ بات علامہ شعرانی نے بھی لکھی ہے، نیز انہوں نے مذاہب اربعہ کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے ائمہ اربعہ کے سلسلے میں اپنا ایک مکاشفہ تحریر فرمایا. وہ یہ کہ انہوں نے ان حضرات کے منازل اور قباب کو اپنے مکاشفے میں جنت کی نہر حیات پر دیکھا، اور انہوں نے اپنے مشہور اور معروف کتاب المیزان الکبریٰ میں ان چاروں ائمہ کے چاروں قبوں کے نقشے بنائے ہیں،
اور سب سے پہلے شروع میں ان قبوں کے متصل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ بنایا ہے۔ گویا کل 5 قبے ہوئے، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبہ، اس کے برابر میں امام ابو حنیفہ کا، پھر اس کے برابر میں امام مالک کا، اور اس کے برابر میں امام شافعی کا، اور اس کے آگے امام احمد بن حنبل کا۔ انہوں نے ایک نہر کا نقشہ بنا کر اس کے کنارے پر یہ 5 قبے بنائے، اور یہ نہر جنت کی وہ نہر ہے جس کو نہر حیات کہتے ہیں، جس کا وجود دنیا میں بصورت دریا شریعت مطہرہ۔ وہ فرماتے ہیں ان چاروں ائمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حاصل ہے، ان چاروں ائمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت حاصل ہے۔ امت محمدیہ کو شریعت محمدیہ تک رہنمائی کرنے میں ان چاروں حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خصوصی وابستگی ہے جس کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ چاروں ائمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دنیا میں جدا ہے نہ آخرت میں۔ یعنی انہوں نے اپنے مکاشفے میں بیان کیا کہ مجھے ایسا نظر آیا کہ جنت میں بھی یہ چاروں ائمہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے۔ نیز وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس نقشے میں ائمہ اربعہ کے قبوں کے متصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبے کو اس لیے ذکر کیا کہ ان حضرات ائمہ کو جو کچھ مقام عالی حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی کامل اتباع کا نتیجہ ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ شریعت ہی نہ ہوتی تو کس کو مقام حاصل ہوتا۔ اور آخر میں وہ لکھتے ہیں کہ اس نقشے میں جس ترتیب سے میں نے قبے بنائے ہیں وہ عقلی یا قیاسی نہیں ہے، بلکہ یہ شکل اس شکل کے مطابق ہو جو میں نے اپنے بعض احوال میں جنت میں دیکھی۔ امام شاعرانی بہت بڑے متصوف گزرے۔ قبوں کے اس نقشے کو جو شخص دیکھتا ہے تو وہ اصل کتاب المیزان الکبریٰ یا پھر شیخ نور اللہ مرقدہ کی اردو تعریف شریعت اور طریقت کا تلازم دیکھے۔ حضرت نے اس نقشے کی شکل میں اس کتاب میں بنائی ہے۔ میں بھی تلاش کرتا ہوں، میں نے بھی نہیں دیکھا ہے آج تک، تو دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ جیسا مکاشفے میں انہوں نے دیکھا ویسا انہوں نے کاغذ پر کیا ہے، بنایا ہے۔ اور حضرت شیخ نے بھی اپنی کتاب کے اندر میں شریعت اور طریقت کے تلازم کے صفحہ نمبر 51 کے اوپر اس نقشے کو نقل کیا ہے۔ مضمون سابق سے معلوم ہوا کہ ان حضرات مصنفین صحاح ستہ میں سے کسی کے بارے میں یہ منقول نہیں کہ وہ حنفی تھے، لیکن یہ چیز بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جس کو حضرت شیخ نے مقدمہ لامع میں لکھا ہے۔ حضرت نے مقدمہ لامع میں بطور مثال 30-35 ایسے اکابر محدثین کے نام گنوائے ہیں جو حضرت امام ابو حنیفہ کے تلامذہ کے سلسلے میں یا مذہب حنفی کی اتباع کرنے والوں میں داخل ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ سب کے سب حضرت امام بخاری یا دوسرے مصنفین صحاح کے اساتذہ شیوخ یا شیوخ الشیوخ کی فہرست میں شامل ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی اصحاب صحاح ستہ میں سے تو کوئی بھی حنفی نہیں، تو کہا یہ جتنے بھی اصحاب صحاح ستہ ہیں ان کے شیوخ اور ان کے شیوخ الشیوخ میں سب حنفی ملیں گے، سب کون ملیں گے؟ حنفی ملیں گے۔ دیکھو اللہ کا نظام، اللہ نے جہاں ہمیں فقاہت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب کچھ ہی ہمیں تھوڑی مل جائے گا۔ اللہ نے کسی کو حدیث کے لیے چن لیا، اللہ نے کسی کو علم کلام کے لیے چن لیا، کام کو تقسیم کیا گیا۔ ہمارے والد صاحب اپنے بزرگوں کے حوالے سے بڑی ایسی بات بیان فرماتے تھے کہ ہی اور بھی کا جھگڑا، کس کا جھگڑا ہے؟ ہی اور بھی کا۔ کوئی بھی دین کا کام کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ ہی دین ہے، بلکہ سمجھے یہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی دین ہے۔ مدرسہ بھی دین، تبلیغ بھی دین اور خانقاہ بھی دین ہے۔ ایسے ہی حدیث بھی دین، تفسیر بھی دین، فقہ بھی دین، جتنے بھی علوم شرعیہ بھی آپ کو اصول فقہ بھی دین، علم کلام بھی علم دین، علم شرعی ہے۔ لہذا یہ اونچ نیچ ہے، کسی کا مقام اونچا، کوئی کسی حیثیت سے اوپر ہے تو کوئی کسی حیثیت سے نیچے، لیکن ہے سب کے سب علم شریعت۔ ان سب کے سب کا مقصد کیا ہے؟ الوصول الی اللہ۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ الوصول الی اللہ، اللہ تک پہنچنا اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنا، ابتغاء مرضات اللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ بہرحال حضرت کی یہ کتاب چونکہ سامنے آئی اس وجہ سے